سرور کونین پیغمبر، ساقی کوثر پیغمبر، شافی معاشر پیغمبر، تاجدار مدینہ فخر دو عالم، آمنہ دے در یتیم پیغمبر اپنے ہاتھ اٹھا لیندے سن، رجب دے مہینے دے اندر ہی ہاتھ اٹھا لیندے سن، اللہم بارک لنا رجب شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمارے لیے جو ہے رجب کے مہینے کے اندر، شعبان کے مہینے کے اندر برکتیں نازل فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان کے مقدس مہینے تک پہنچا دے۔ تو میرے دوست، حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس مہینے کی ابتدا کے اندر ہی جو ہے وہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پہلے رمضان ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک حدیث پاک کے اندر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا جو ہے رمضان المبارک کے پروٹوکول کے لیے، رمضان کو عزت دینے کے لیے ہے۔ فرمایا کہ رمضان المبارک کو شروع سال سے ہی جنت کی خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، جنت جو ہے وہ ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ تو میرے دوست، آج گھر کے اندر کچھ مہمان آن تے گھر والے 2 گھنٹے پہلا یا 1 گھنٹہ پہلا ہی سارے انتظام کر لیتے ہیں تاکہ بچے جے ماحول نو ڈسٹرب نہ کرن، ماحول نو خراب نہ کرن۔ لیکن رمضان المبارک فرمایا کہ اللہ رب العزت شروع سال تو ہی جنت نو آراستہ کرتا ہے، حالانکہ وہ قادر مطلق ہے، او چاہے کن فیکون کہہ کے سارے کے سارے امر جو ہے وہ سارا کا سارا کام کروا دے، لیکن یہ سارا کا سارا انتظام جو ہے اے رمضان دے مقدس مہینے دے احترام واسطے اور روزے داراں دی قدردانی واسطے، انہاں دی عزت واسطے۔ فرمایا کہ رجب دا مہینہ اے فرشتیاں دا مہینہ، فرمایا کہ شعبان دا مہینہ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے میرا مہینہ، رمضان اللہ تعالیٰ دا مہینہ، رمضان دی عظمت اور شان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے قرآن والا مہینہ، قرآن لے کے آیا، رمضان کبھی میں قرآن لے کے آیا، قرآن کبھی میں رمضان لے کے آیا، حقیقت دے اندر دونوں نو ہی حضور نبی کریم علیہ السلام لے کے آئی ہے۔ تو میرے دوست، اے رمضان المبارک او مہینہ مقدس مہینہ کہ جس مہینے نو اللہ رب العزت نے بڑیاں ہی عظمتاں عطا فرمائیاں، بڑیاں ہی عزتاں عطا فرمائیاں، اور اس سے رمضان المبارک دے 3 تاریخ نو حیا اور وفا دی پیکر۔ میرا ہمیشہ تو یہی مقصد رہتا ہے کہ میں موضوع سخن دے مطابق جو ہے گل کراں، کیونکہ اج دا دن جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی وفات شریفہ دا دن ہے۔ رمضان المبارک دے مقدس مہینے دی 3 تاریخ نو 3 رمضان المبارک نو حیا اور وفا دی پیکر اس دنیا فانی تو پردہ فرما گئیاں کہ جنہاں نے امت محمدیہ دیاں عورتاں نو درس دیتا، حیا دا درس دیتا، اور انہاں نو جو ہے پردے دا درس دیتا۔ او حیا اور وفا دیاں پیکر کہ جیڑیاں ایک ہاتھ دے نال امام حسن اور حسین دا چولہا چول رہیاں نے، دوسرے ہاتھ دے اندر چکی چلا رہیاں نے، اور زبان مبارک دے اندر سورہ یوسف دی تلاوت کر رہی ہیں۔ میرے دوست، او عزت والی ماں، او عظمت والی ماں کہ جنہاں دے بارے شاعر کہتا ہے کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا۔ کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تاج جو تجھے زہرا،
جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا۔ دنیا کے اندر کسی جو ہے جگہ پر اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا کہ علی دا ذکر کرنا عبادت ہے، علی دا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تو میرے دوست، جس علی دا نام سن کے متھے تے تیوریاں پہ جان، متھے دا رنگ ہی تبدیل ہو جائے، چہرے دا رنگ ہی متغیر ہو جائے، او جان لے کے سینے دے اندر منافقت ہے، کیونکہ علی دا نام ایمان والا ہی لے سکتا ہے۔ فرمایا علی تجھ سے محبت ایمان والا کر سکتا ہے، تجھ سے بغض جو ہے وہ فرمایا کہ منافق ہی کر سکتا ہے۔ جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا۔ مقام تیرے نو کون سمجھے، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا، پردے دھیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگے لمی زہرا، کہ جس سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تقوی کا یہ حال ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نوافل کی نیت سے ادا کرتی، صبح فجر کی اذانیں کانوں میں پڑتی، ہاتھ اٹھاتی اور رو کر عرض کرتی، یا اللہ تیری سردی کی راتیں جو ہے اتنی چھوٹی ہوگی کہ تیرے نبی کی بیٹی کی 2 رکعتیں بھی پوری نہیں ہوئی۔ تو یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ ایمان ہے اور یہ ان کے تقوی کا حال ہے کہ فرماتی ہیں کہ یا اللہ تیری سردی دیاں راتاں انیاں چھوٹیاں ہو گئیاں کہ تیرے نبی دی بیٹی دیاں 2 رکعتاں بھی پوریاں نہ ہوئیاں۔ او سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جنہ دی وفات شریفہ دا دن ہے، اور عزت والی عظمت والی ماں کہ جنہ دے اس لوری دین دی برکت دے نال بیٹے نے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھیا۔ میرے محبوب علیہ السلام دی خدمت بابرکت دے اندر ایک یہودی مہمان بن کے آیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی نو دیکھیا، حضرت سلمان فارسی نو کیا، جو سلمان میری زوجہ محترمہ دے کران دے اندروں کوئی کھانے دی چیز لے کے آ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں حضرت ام حبیبہ دے کر گیا، امی عائشہ صدیقہ دے کر گیا، لیکن کھان والی چیز نہ ملی۔ میں نبی دیاں 11 بیویاں دے کران دے اندروں ہو کے آیا، کسے گھر دے اندر سوائے پانی تو کوئی چیز بھی موجود نہیں۔ میریاں اکھاں دے اندر آنسو آ گئے، میں رو کے کہنے لگا یا اللہ میں تیریاں قدرتیں تے قربان جاواں، تیرے مشرک اور تیرے جڑے تیرے نال عداوت کرن والے، تیری دنیا دے اندر نافرمانیاں کرن والے، انہاں دے گھراں دے اندر مروگن غذاواں پکن، اور تیرے نبی دے گھر دے اندر دال بھی میسر نہیں، ڈبدیاں ڈباندیاں اکھاں دے نال میں سیدہ فاطمہ الزہرا دی چوکھٹ تے چلا گیا، جتھے جبریل بھی خیرات منگے، جبریل بھی اور اللہ دے فرشتے بھی جس در تو خالی نہ جان۔ حضرت سلمان فارسی کہندے نے میں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دا دروازہ کھٹکھٹایا، میں انہاں نوں ساری گل دسی کہ تیرے ابو جی دے مہمان آئے نے، یہودی مہمان بن کے آیا ہے، اور نبی دیاں ازواج دے گھر دے اندر چولہا نہیں جلیا، انہاں دے گھراں دے اندر کھان دی کوئی چیز بھی میسر نہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی حیا والی چادر اتاری، عزت والی چادر اتاری، عظمت والی چادر اتاری، عام چادر نہیں، جس چادر تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کرتے نے، جس تو سورج دیاں کرنا بھی حیا کرنا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنی مقدس چادر
فرمایا کہ فلاں یہودی دی دکان تے اینو گروی رکھ دینا، اینو رہن رکھ دینا، جدو ساڈے کول پیسے دا بندوبست ہو جائے گا اسی اپنی چادر واپس لے لیں گے۔ جدو یہودی دی دکان تے سیدہ فاطمہ الزہرا دی چادر پہنچی، یہودی کہن لگا اے کیدی چادر نے؟ حضرت سلمان فارسی کہندے نے مینوں ایدی اجازت نہیں، مینوں ایدی اجازت نہیں دیتی، جاؤ اجازت لے کے آؤ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے دروازے تے آئے، امی جان او تے جنی دیر تک میں اے نہ دساں کہ چادر کس دی ہے، مینوں چاول گلا نہیں دے گا، مینوں کھجورا نہیں دے گا۔ فرمایا کہ سلمان دس دے، اے چادر عام چادر نہیں، نبی دی بیٹی دی چادر ہے، جدے بارے نبی کریم جدے بارے قرآن فرماندا نے کہ اے ردائے چادر نے، اے چادر تطہیر نے، کہ جدے بارے اللہ رب العزت فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، جنہاں تو اللہ رب العزت نے ہر قسم دی نجس نو دور کیتا، جنہاں تو ہر قسم دی ناپاکی نو دور کیتا، اور جہاں دے بارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا نے، اے نبی دے جگر دی چادر نے، اے نبی دی جو ہے بیٹی دی چادر نے۔ جدو اس یہودی دی دکان سے دوبارہ پہنچی، یہودی اپنی زبان حال دے نال کہنے لگا اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہودی کلمہ پڑھ کے نبی دا غلام بن گیا، نبی دا نوکر بن گیا، انہیں کیا تورات بھی سچی، انجیل بھی سچی، اللہ دی کتاب زبور بھی سچی، انہاں سابقہ آسمانی کتاباں دے اندر نبی دے اہل بیت دا ذکر موجود نے، نبی دے گھر والیاں دا ذکر موجود نے، اور نبی کریم علیہ السلام دی بیٹی دا ذکر موجود نے، اور اس انہاں کتاباں دے اندر لکھیا نے کہ نبی دی خدمت دے اندر یہودی مہمان بن کے جائے گا، نبی دیاں زوجاں دے گھر ازواج مطہرات دے اندر انہاں دے گھراں دے اندر کھان پین دی چیز نہیں ہوئے گی، نبی دی بیٹی اپنی چادر یہودی دی دکان تے رہن رکھے گی، گروی رکھے گی، اور اپنے باپ دے مہمان دا بندوبست کرے گی۔ تو میرے دوست یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ جو ہے یہ اللہ رب العزت نے سادات کے حصے میں رکھا ہے کہ عزت والا گھرانہ ہے کہ جس گھرانے پر جبریل بھی چلا جائے جبریل بھی خالی واپس نہیں جاتا۔ یہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو حضرت جبریل امین نے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کو پل صراط کے اوپر گزرنا پڑے گا، بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور فرمایا کہ وہ پل ہے اور پل پر جو ہے وہ 500 سال کی چڑھائی ہے، 500 سال اس کے اوپر گزرنا پڑے گا، 500 سال اس سے جو ہے وہ نیچے اترنا پڑے گا، 1500 سال کا یہ رستہ ہے۔ آپ کی امت کے جو ہے گناہگار طبقہ ہے، سیاہکار طبقہ ہے، وہ اس پل صراط کو پار نہیں کر سکے گا، وہ نیچے کٹ کر جو ہے وہ نیچے جہنم کو اللہ رب العزت نے بچھا رکھا ہے، آپ کی امت جو ہے جہنم کے اندر گر جائے گی۔ تو کملی والے کو جس وقت یہ اطلاع ملی تو حضور نبی، یہ جو ہے وہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکی دور کا واقعہ ہے کہ حضور نبی کریم ابھی جو ہے وہ نمازوں کی جو ہے فرضیت بھی نہیں ہوئی تھی، تو حضور نبی کریم علیہ السلام غار حرا کے اندر تشریف لے گئے، رونا شروع کر دیا، 3 دن گزر گئے، نہ حضور نبی کریم علیہ السلام کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور کسی کی بات ہی نہیں سنتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور نبی کریم علیہ السلام سر سجدے سے نہیں اٹھا رہے، حضرت عمر فاروق آئے لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام سر سجدے سے نہیں اٹھا رہے، عثمان غنی آئے، علی المرتضیٰ شیر خدا آئے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ اب صحابہ کرام نے یہی مشورہ کیا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی بیٹی کا بڑا احترام کرتے ہیں، اپنی بیٹی کی بڑی ہی عزت کرتے
کرتے ہیں جس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا آئی ہے تو نبی کریم علیہ السلام اٹھ کر استقبال کریں گے۔ یہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے کہ جس کا نبی کریم علیہ السلام اٹھ کر استقبال کرتے ہیں، کہ جس کے لیے آدم صفی اللہ جس کا استقبال کرے، جس کا نوح نجی اللہ استقبال کرے، جس کا اسماعیل ذبیح اللہ استقبال کرے، جس کا یوسف صدیق اللہ استقبال کرے۔ 1,24,000 پیغمبر استقبالیہ کمیٹی بن کر جس پیغمبر کے سامنے کھڑی ہو، وہ نبی اپنی بیٹی کے عزت کے لیے، احترام کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے یہ بیٹیاں جو ہے یہ نفرت کے قابل نہیں ہے، محبت کے قابل ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یہ مشورہ کیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورتوں کے جھرمٹ کے اندر حیا والی چادر اپنے سر پہ لپیٹ کر اس غار حرا کی طرف آ رہی ہے۔ جو ہی غار حرا کے قریب آئی اور جس وقت اپنے ابو جان کو آواز دی کہ ابو جان تیری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا آئی ہے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی چادر تطہیر اتاری اور کہا کہ یا اللہ میں اس چادر کا اب تجھے جو ہے یہ واسطہ دینے لگی ہوں۔ ابھی ارادہ ہی کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہنگامی حکم نازل کر دیا، فرمایا کہ جبریل جلدی چلے جاؤ کہ نبی کی بیٹی کے سر سے چادر نہیں اترنی چاہیے۔ کیوں؟ اگر اس کے سر سے چادر کا اگر ایک ٹکڑا بھی ظاہر ہو گیا، اس کا بال نظر آ گیا، نظام کائنات برقرار نہیں رہ سکے گا، نظام کائنات جو ہے یہ برقرار نہیں رہ سکے گا۔ تو حضرت جبریل امین فوراً حاضر خدمت میں ہوئے، فرمایا کہ نبی سر سجدے سے اٹھائیے، آپ کی بیٹی نے ابھی دل کے اندر یہ تمنا ہی کی ہے، آرزو ہی کی ہے کہ میں چادر تطہیر کو اتار کر سر سجدے میں رکھ کر اس کا واسطہ دیتی ہوں، تو نبی کریم علیہ السلام کی امت کی اللہ رب العزت بخشش فرما دے گا۔ تو فرمایا کہ آپ کی بیٹی کی آمد کی برکت سے اللہ رب العزت نے جو ہے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کل قیامت والے دن 700 کے قریب جو ہے 700 کے قریب جو ہے یہ ٹولیاں بناؤں گا، 700 کے قریب جو ہے یہ ٹولیاں بناؤں گا، اور ایک ٹولی جو ہے 70,000 جو ہے آدمیوں پہ مشتمل ہوگی۔ آپ کی بیٹی کے آمد کا صدقہ جو ہے اللہ رب العزت ان 700 کے ٹولیوں کو جو ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان ہے کہ جن کے آنے کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ اعزاز دیا ہے کہ جنہوں نے ارادہ ہی کیا ہے کہ میں جو ہے وہ اپنی چادر تطہیر کو اتار کر بارگاہ خداوندی میں پیش کر کے اس کا واسطہ دیتی ہوں کہ یا اللہ جب تک جو ہے بلوغت کی حد کو پہنچی ہوں میرا چہرہ یا علی نے دیکھا ہے یا نبی نے دیکھا ہے، تو لہٰذا اس چادر تطہیر سے سورج کی کرنیں بھی حیا کرتی ہیں، جبریل بھی حیا کرتا ہے، اسرائیل اور اسرافیل بھی حیا کرتا ہے، اللہ کے تمام فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو میرے دوست یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی کی شان ہے کہ قیامت والے دن 700 کے قریب جو ٹولیاں بنیں گی، ایک ٹولی جو ہے 70,000 آدمیوں پہ مشتمل ہوگی، ان کو اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی آدھی امت حضرت اویس کرنی کی دعا کی برکت سے جنت میں جائے گی۔ فرمایا کہ کل قیامت والے دن اویس کرنی کو جنت کے مین گیٹ پر جو ہے وہ روک لیا جائے گا، اویس تجھے جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا پیچھے چلا جا، اپنی انگلی کا اشارہ کر، جس کے اوپر تیری انگلی اٹھتی جائے گی میں اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ تو فرمایا قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مدرکہ، یہ عرب کے دو مشہور قبیلے ہیں، قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مدرکہ
تعداد کے برابر اللہ رب العزت جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ تو میرے دوست، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نسبت لگانے والے اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کی، اور دعوت بھی بڑی عالی شان کی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے در اقدس سے لے کر عثمان غنی کی چوکھٹ تک جتنے قدم لگے عثمان غنی وہ گن رہے ہیں۔ گننے کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کی بہترین ضیافت کرنے کے بعد جتنے قدم در اقدس سے لے کر حضرت عثمان غنی کی چوکھٹ تک لگے، حضرت عثمان غنی نے ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کیا۔ اب یہ بات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتائی، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی کہ علی جاؤ نبی کو جا کر اطلاع کر دو کہ آج ان کی دعوت ہمارے ہاں ہے۔ فرمایا کہ فاطمہ، ہمارے گھر کے اندر چند جو ہے، ہمارے گھر کے اندر جو ہے فقر و فاقہ کے اندر ہے، تو لہٰذا جو ہے میں چند دن محنت مزدوری کروں گا، اس کے بعد چاول اور غلہ جو ہے وہ اکٹھا ہوگا، تو ہم جو ہے اصحاب رسول کی بھی دعوت کریں گے، نبی کی بھی دعوت کریں گے۔ فرمایا کہ جاؤ، اب میں جانوں یا میرا پروردگار جانے۔ تو فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جا کر نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع کی، تو فرمایا کہ علی، نبی کریم علیہ السلام کے در اقدس سے لے کر ہمارے گھر تک جتنے قدم لگے ان قدموں کو بھی آپ نے گننا ہے۔ تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ تو جس وقت حضور نبی کریم علیہ السلام گھر کے اندر تشریف لائے، دسترخوان بچھ گیا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ فرمایا کہ تیری بندی تیرے خزانوں سے سوال کرتی ہے کہ یا اللہ اپنی جنت میں سے بہترین کھانے میسر فرما، اور تیری بندی نے آج تک اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کیا، جب بھی کیا مخلوق خدا کے لیے سوال کیا ہے۔ آج تیرا نبی میری چوکھٹ پہ آیا ہے، لہٰذا اس کی جو ہے وہ دعوت کا تو ہی انتظام کر۔ اب اتنی کہنے کی دیر تھی کہ ان کے لیے معاہدہ اور دسترخوان نازل ہوا، بہترین قسم کے کھانے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دعا کی برکت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھائیں تو اللہ رب العزت معاہدہ اور دسترخوان نازل کریں اور فرمائیں کہ اس میں سے عمراء اور رئیس لوگ نہیں کھا سکتے، صرف غرباء اور مسکین لوگ کھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دعا کی برکت سے یہ معاہدہ اور دسترخوان نازل ہوا۔ فرمایا کہ سارے صحابہ کھا سکتے ہیں، رب کا پیغمبر بھی اس دسترخوان سے کھا سکتا ہے۔ تو یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان ہے کہ عید والے دن حضرت امام حسن اور امام حسین ضد کر رہے ہیں کہ امی جان بچوں نے نئے نئے کپڑے پہنے ہیں، تو لہٰذا ہمارے لیے بھی نئے کپڑے میسر ہونے چاہیے۔ سر سجدے میں رکھا، آسمان سے عرش الہی سے جنت کے جو ہے وہ جوڑے جو ہے وہ نازل ہوئے، ایک امام حسن کے لیے ایک امام حسین کے لیے۔ تو یہ جنت کا کوثر کا پانی چھلکتا ہے ان کی لبوں کی لمس کو۔ آج جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کربلا کے میدان کے اندر وہ پانی کو ترستے رہے، لیکن میں کہتا ہوں پانی کو نہیں، پانی خود ترستا ہے، پانی خود ان کی جو ہے کوثر جنت کا پانی جو ہے ان کے قدموں کی لمس کو، ان کے ہونٹوں کی لمس کو ترستا ہے۔ تو میرے دوست سیدہ فاطمہ الزہرا نے دوبارہ سر سجدے میں رکھا اور فرمایا کہ یا اللہ میرے والد محترم نے، تیرے نبی نے جتنے قدم جو ہے وہ اپنے در اقدس سے لے کر میرے گھر تک لگائے ہیں، ہر بدلے کے اندر جو ہے وہ جہنمیوں کو آزاد فرما۔ تو رب نے وعدہ فرمایا، جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فرمایا کہ آپ کی بیٹی کی دعا کا صدقہ جتنے قدم آپ کے جو ہے در اقدس سے لے کر سیدہ فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ تک لگے ہیں، ہر قدم کے بدلے میں اللہ رب العزت نے 1000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ تو یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان ہے۔ تو میرے دوست حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا
ایک بیٹی کی حیثیت رکھتی ہے، بیٹی گھر کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا اس نبی کے لیے رحمت بن کر آئی جو خود رحمت للعالمین کا پیکر بن کر آیا، جو سارے جہانوں کے لیے رحمت کا پیکر بن کر آیا، اس نبی کے لیے رحمت کا پیغام لے کر آئی۔ تو میرے دوست، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ماں ہے کن کی؟ امام حسن اور حسین کی، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ پھر ان کے لیے جو ہے، ان کی جو ہے وہ جنت بن کر آئی ہے جو خود جنتیوں کے سردار ہیں۔ سید الشباب اہل الجنہ الحسن والحسین، فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین یہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا ان کے قدموں کے نیچے ان کی جنت ہے جو خود جنتیوں کے سردار ہیں۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوی ہیں۔ بیوی کن کی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی۔ اور بیوی کے متعلق حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی شوہر کے نصف ایمان کا حصہ ہے۔ بیوی شوہر کے ایمان کا نصف حصہ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے ایمان کا حصہ بن کر آئی جو کل ایمان ہے۔ خندق کے میدان کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام نے جس وقت عمر ابن ہد کے مقابلے کے اندر مولا علی کو بھیجا، فرمایا کہ آج کل ایمان کل کفر کے ساتھ لڑے گا، آج کل ایمان پورے کفر کے ساتھ لڑے گا۔ تو میرے دوست، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے ایمان کا حصہ بن کر آئی جو کل ایمان ہے۔ تو میرے دوست، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگی، علی آپ جو ہے میرے پیچھے پیچھے چلے، میں آپ کے آگے آگے چلتی ہوں۔ فرمایا کہ فاطمہ، عورت کا مقام کم ہے، مرد کا مقام زیادہ ہے۔ مرد کو اللہ رب العزت نے حاکم بنایا ہے، عورت کو محکوم بنایا ہے۔ مرد کو اللہ رب العزت نے آقا بنایا ہے، عورت کو غلام بنایا ہے۔ عورت جو ہے مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج اسمبلیوں کے اندر، آج جو ہے اسلام آباد کے اندر ان کی سڑکوں کے اوپر حقوق نسواں کا بل لے کر جو ہے عورتیں جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ حقوق دیے جائیں۔ تو میرے دوست، حقوق تو اسلام نے جو ہے وہ 1400 سال پہلے ہی دے دیے تھے۔ اسی عورت کو جو ہے گھر کے اندر جو ہے وہ شیطان کی روح سمجھا جاتا تھا۔ اسی عورت کو جو ہے وہ گھر کے اندر جس وقت پیدا ہوتی تھی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ ساری عزت، یہ سارا مقام اگر عورت کو دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے۔ دنیا کا کوئی کلچر، دنیا کا کوئی معاشرہ اس طرح کی عزت عورت کو نہیں دے سکتا جس طرح اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، عورت اگر بیٹی ہے تیرے گھر کی رحمت ہے، عورت اگر بہن کے روپ میں ہے، فرمایا کہ تیری عزت اور ناموس ہے۔ فرمایا کہ عورت اگر بیوی کی شکل میں ہے، فرمایا کہ تیرے نصف ایمان کا حصہ ہے، اس کا خرچہ تیرے ذمہ واجب ہے۔ عورت اگر ماں کی شکل میں ہے، فرمایا کہ اس کے قدموں کے نیچے اللہ رب العزت نے جنت بنا دی ہے۔ اب جنت جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کے اوپر ہے، وہاں سے اٹھا کر اللہ رب العزت نے الا تحت اقدام الامہات، فرمایا کہ تمہاری جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جس جنت کو عبادت اور ریاست کے ہم تلاش کرتے ہیں، وہ جنت کو اٹھا کر رب نے ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دیا۔ اب اس سے بڑا عزت، اس سے بڑا مقام عورت کو کیا ملے گا کہ جو عورت جو ہے وہ ماں کی شکل میں آ جائے تو رب نے جو ہے اس کے جو ہے قدموں کے نیچے جنت بنا دی ہے۔ تو دنیا کے اندر یہ بڑے بڑے جو ہے وہ ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ پروفیسر حضرات جو ہے جن کو دین کا پتہ نہیں ہے، اس طرح کی لبرل آنٹیوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں کہ آؤ تمہیں حقوق دیتے ہیں۔
حقوق تو اسلام نے 1400 سال پہلے ہی دے دیے تھے۔ آج جا کر دیکھو فیکٹریوں کے اندر جا کر دیکھو، بوڑھا باپ ہے، کمر سے جو ہے صحیح طرح جو ہے وہ کھڑا بھی نہیں ہو جاتا، لیکن پلے داری کر رہا ہے، تو اس سے پوچھا جائے کہ یار اس عمر کے اندر تو یہ کام کر رہا ہے، محنت مزدوریاں کر رہا ہے، جا کر مزدوروں والے اڈے پر دیکھو کہ ایک بوڑھا جو ہے کس انداز کے ساتھ جو ہے وہ موٹر سائیکل کے پیچھے بھاگتا ہے، یار 10 روپے کم دینا، 20 روپے کم دے دینا، 50 روپے کم دینا، مجھے اپنے ساتھ لے جا، میرے گھر کے اندر میری جوان بچی ہے، اس کا میں نے جو ہے وہ نکاح کرنا ہے، اس کے جو ہے وہ جہیز کے لیے چیزیں تیار کرنی ہے، مجھے اپنے ساتھ لے، لیکن اس کو بوڑھا سمجھ کر کے جو ہے وہ کوئی ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جا کر جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ دیکھو تو اب جو ہے اس بوڑھے سے پوچھا جائے، یار یہ وہ عورتیں تھیں کہ جن کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن آج بوڑھا باپ بھی جو ہے وہ فیکٹریاں کے اندر اوور ٹائم لگاتا ہے، بھائی بھی جو ہے اوور ٹائم لگاتا ہے، اوور ٹائم لگ جائے گا تاکہ میری جو ہے بہن کا جو ہے وہ سہاگ جو ہے وہ ہرا ہو جائے گا اور میری بہن کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے اور میرے جو ہے وہ سر سے فرض اتر جائے گا۔ تو میرے دوست یہ عزت، یہ احترام جو ہے یہ اسلام نے 1400 سال پہلے ہی دے دیا تھا۔ آج جو ہے وہ پڑھی لکھی عورت کو ایک ایسی عورت جو اپنے سجے ہوئے دفتر کے اندر بلاتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ تو پدر شاہی نظام کے خلاف بغاوت کر، تو اپنے والدین کی مخالفت کر کہ تیرا جسم تیری مرضی ہونا چاہیے، لیکن وہ اس کے منہ پہ تماچا مارے، وہ کہتی ہے کہ خبردار یہ اپنا جملہ اپنے پاس رکھ، میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، میرے جسم کے اوپر میرے پروردگار کا حکم چلے گا یا میرے والدین کا حکم چلے گا۔ اس نے جو ہے وہ کلی کر کے اور اس نے جو ہے محنت مزدوریاں کر کے اس سے جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ سفیدی والا ڈسٹمپر والا جو ہے وہ ڈبہ بھی نہیں اٹھایا جاتا، اور اس نے بڑھاپے کے اندر جو ہے محنت مزدوریاں کر کے چھابڑی لگا کر ریڑھی لگا کر میرا پیٹ پالا ہے، میری کالج کی فیسیں ادا کرتا ہے اور ایک چوکی دار بن کر میری حفاظت کرتا ہے، میری عزت اور ناموس کی حفاظت کرتا ہے۔ آج میں پدر شاہی نظام کے خلاف کیسے بغاوت کر سکتی ہوں؟ تو میرے دوست یہ عزت، یہ احترام تو اسلام نے 1400 سال پہلے ہی عورت کو دے دیا ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی، علی آپ میرے جو ہے وہ پیچھے چلے، میں آپ کے آگے آگے چلتی ہوں۔ فرمایا کہ علی میں اس بات کو گوارا نہیں کرتی، فرمایا جب سے بلوغت کی حد میں پہنچی ہوں میرا چہرہ یا آپ نے دیکھا ہے یا میرے بابا نے دیکھا ہے، میرے والد محترم نے دیکھا ہے، تو فرمایا میں نہیں چاہتی میرے قدموں کے اوپر کسی غیر محرم مرد کا جو ہے قدم لگے اور میرے نشانات پر جو ہے کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے طہارت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ اور آخری وقت آیا حضرت ام امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ام امیس کون ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے اور ان کی جو ہے وہ خدمت کر رہی ہے۔ ام امیس کہتی ہیں میں پاس کھڑی تھی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی، علی میرا جنازہ جو ہے وہ رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ پہلے اس نے جو ہے ام امیس سے پوچھا، ام امیس مجھے یہ تو بتا کہ حبشہ کی عورتوں کا جب جنازہ اٹھایا جاتا تھا تو کس انداز کے ساتھ اٹھایا جاتا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ چارپائی کے ارد گرد جو ہے وہ چاروں طرف جو ہے ایک جنگلہ رکھا جاتا تھا، ایک جنگلہ رکھا جاتا تھا۔ تو یہ جو ہے عورت کا جنازہ اٹھانے کا مسنون طریقہ ہے۔ اگر دن کے اندر عورت کا جنازہ اٹھایا جائے تو اس کے چاروں طرف جو ہے وہ جنگلے کی طرح جو ہے وہ ایک چارپائی کے اوپر ہوتا ہے، تو اس انداز کا ایک جنگلہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے تاکہ کسی غیر محرم کی جو ہے اس پہ نہ پڑے، کوئی یہ نہ کہے کہ تیری بیوی کا خد و خال اس طرح کا تھا، تیری بیوی کا قد اتنا تھا، تیری بیوی کا جسم کی بناوٹ اس طرح تھی۔ شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ شریعت اتنا عورت کو عزت دیتی ہے، عورت کا معنی ہی
چھپ جانے والی چیز، چھپ جانے والی چیز، یہ عورت کو عزت، یہ مقام جو ہے یہ اسلام نے دیا ہے۔ فرمایا کہ علی میرا جنازہ جو ہے وہ رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ فرمایا کہ فاطمہ تو نبی کی جو ہے وہ بیٹی ہے، تیرا مقام بڑا ہے، تیری عزت بڑی ہے، تیرے جنازے کے اندر بوڑھے لوگ بھی شرکت کریں گے، تیرے جنازے کے اندر بڑے بڑے دور سے لوگ آئیں گے، یمن سے لوگ آئیں گے، مختلف ممالک سے لوگ آئیں گے، تو لہٰذا ہم رات کی تنہائی کے اندر تیرا جنازہ کیسے اٹھا سکتے؟ فرمایا کہ علی میرا جنازے کے اوپر میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد میرے کفن کے اوپر کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا 3 رمضان المبارک کا دن آیا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود غسل کیا، امام حسن اور حسین کے کپڑے دھوئے، امام حسن اور امام حسین کو نہلایا، ان کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار کر رہی ہے۔ فرمایا کہ بیٹا آج کے بعد تمہیں ماں والی شفقت اور ماں والا پیار کوئی نہیں دے گا، تو لہٰذا سیدہ فاطمہ الزہرا نے خود ہی کفن پہنا۔ کفن پہننے کے بعد یہ بارگاہ الہی کے اندر دعا کی کہ مالک کائنات میرے لیے تو اسرائیل بھی غیر محرم ہے، حالانکہ فرشتے جو ہیں اس کے مکلف نہیں ہیں، فرشتوں کے اوپر شریعت کے یہ احکام لاگو نہیں ہیں، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تقویٰ دیکھیے۔ فرمایا کہ جس وقت حضور نبی کریم علیہ السلام کا وصال شریف جس وقت قریب آیا، 3 دن پہلے یہی اسرائیل آیا انسانی شکل کے اندر، انسانی شکل کے اندر آیا، آ کر دروازے پہ دستک دی۔ فرمایا کون؟ فرمایا میں عرابی ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، نبی کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، نبی کی عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا کہ واپس چلا جا، ابھی میرے ابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرے دن پھر آیا، پھر یہی جملے کہے میں عرابی ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، میں نبی کی عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں، نبی کی زیارت کرنے کے لیے آیا۔ پھر کہا کہ میرے ابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کل آ جانا۔ تو لہٰذا جس وقت تیسرے دن آیا، حضور نبی کریم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تھے۔ فرمایا کہ بیٹی یہ کون ہے؟ 3 دن ہو گئے ہیں تیرے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، ابا جان کوئی عرابی ہے، بڑی دور سے آیا ہے آپ کی زیارت کرنے، اور میں نے اسی لیے آپ کی نیند کے اندر خلل نہیں آنے دیا، کہیں آپ کی نیند کے اندر خلل نہ آئے، تو لہٰذا میں نے آپ کو جگانا جو ہے یہ گوارا نہیں کیا۔ فرمایا کہ بیٹی یہ عرابی نہیں، یہ تو وہ فرشتہ ہے بڑے بڑے محلوں کو، بڑی بڑی کوٹھیوں کو اجاڑ دیتا ہے، یہ ماں کو بیٹی سے جدا کر دیتا ہے، یہ باپ کو بیٹے سے جدا کرتا ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ بیٹی صرف تیرے پردے کا حیا کر رہا ہے، ورنہ یہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوا۔ تو جس وقت حضرت حضور نبی کریم علیہ السلام نے اجازت دی، تو یہ حال ہے حضرت جبریل امین کا، اسرائیل کا، وہ بھی بغیر اجازت کے ان کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ تو فرمایا کہ یا اللہ میرے لیے اسرائیل بھی جو ہے وہ بھی غیر محرم ہے، میری جان قبض کر اپنے امر کن کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے اسرائیل کے ذریعے ان کی روح قبض نہیں کی، بلکہ امر کن کے ذریعے سے ان کی روح قبض کی ہے۔ کائنات کی واحد عورت کہ جس کی روح قبض ہوئی ہے، امر کن کے ذریعے سے روح قبض ہوئی ہے۔ پھر یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ پروٹوکول ملے گا۔ کل محشر کے میدان کے اندر بڑی بڑی امتیں کھڑی ہوں گی، جس وقت محشر کے میدان کے اندر 1,24,000 انبیاء کرام بھی ہوں گے، سارے اولیاء اللہ بھی ہوں گے، تو ان محشر والوں کو اللہ رب العزت اعلان کرے گا، او محشر والوں اپنی نظروں کو نیچا کر لو، اپنی نظراں نو نیویاں کر لو۔ یا اللہ کون آ رہا ہے؟ فرمایا کہ اے میرے پیغمبر دے اہل بیت آ رہے ہیں، میرے نبی دے اہل بیت اور میرے نبی دے مقدس گھرانے دیاں بیٹیاں آ رہی ہیں، لہٰذا معاشر والےو اپنیاں نظراں نو نیویاں کر لو۔ معاشر والے اپنیاں نظراں نو نیویاں کر لین گے، پل صراط تو نبی دا گھرانہ گزر جائے گا۔
تو یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ رب العزت نے اہل بیت کو عطا فرمایا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کو ترجیح دیتے ہیں، روزے کی حالت میں ہے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین کو بخار ہوا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے منت مانگی، یا اللہ اگر یہ شفا یاب ہو گئے 3 روزے رکھوں گی۔ 3 روزے رکھے، پہلے دن روزہ رکھا، دروازے پہ دستک کی کہ میں یتیم ہوں تو میں روٹی کا سوال کرتا ہوں، ابھی افطاری کے وقت قریب ہے، افطاری جو ہے وہ قریب ہے، روزہ کھولنے کا وقت قریب ہے، ایسے موقع پہ فقیر آ گیا تو اس کو دے دیا۔ دوسرے دن فرمایا کہ میں اسیر ہوں، تیسرے دن میں مسکین ہوں۔ تو 3 دن یہی عمل رہا، فقر و فاقہ کے ساتھ، پانی کے ساتھ گزارا کیا، اور جو ہے اللہ رب العزت کی تقدیر کا شکوہ نہیں کیا۔ یہ اہل بیت اور یہ سادات کے گھرانے کی شان ہے۔ تو قرآن فوراً نازل ہوا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تو میرے دوست، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کائنات کی وہ واحد عورت ہے کہ جس کو ناموس رسالت کی محافظہ بھی کہا جاتا ہے، جس کو ناموس رسالت کی محافظہ بھی کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث اٹھائیں، پتہ چل جائے گا کہ بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام حرم صحن کے اندر اور کعبۃ اللہ سامنے ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں، حالت نماز کے اندر اور حالت سجدہ میں ہے۔ تو ابو جہل کو ایک شرارت سوجی، امیہ بن خلف کو شرارت سوجی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کو اس انداز کے اندر ستانا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا مکے کے فلاں بازار کے اندر ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی گندی اوجڑی اٹھاتے ہیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو حالت سجدہ کے اندر رکھ دیتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی مقدس گردن کے اوپر۔ کتنی گھٹیا سوچ، کتنی گھٹیا حرکت کا کام اشک الناس جو سب سے بڑا بدبخت تھا امیہ بن خلف اٹھا، انہوں نے کہا یہ ڈیوٹی میں دیتا ہوں، اٹھائی اوجڑی اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے مقدس جو ہے وہ کن پٹی کے اوپر، گردن کے اوپر رکھ دی۔ اب کائنات کے پروردگار کا یہ اصول تھا کہ جب بھی جو ہے سابقہ امتوں نے اپنے نبی کی گستاخی کی ہے فوراً رب نے سزا دی ہے، لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت کا قانون حرکت میں نہیں آیا۔ کیوں؟ پہلی امتوں کے اندر یہ قانون تھا، اگر صالح علیہ السلام کی قوم نے اب اونٹنی کی گستاخی کی، اونٹنی کی گستاخی کرنے کے بارے میں قرآن نے فرمایا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، کہ اللہ رب العزت نے فوراً اپنے عذاب کا کوڑا اس پہ برسایا۔ لیکن یہاں اللہ رب العزت نے کیوں؟ اللہ رب العزت نے یہ ڈیوٹی امت محمدیہ کی لگائی ہے، امت محمدیہ اپنے نبی کی حفاظت کرے، اپنی نبی کی ناموس کی حفاظت کرے، عزت کی حفاظت کرے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ابھی چھوٹی بچی ہیں، تو کم سنی کے عمر کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے وہ اوجڑی ہٹائی، تو اس کو جو ہے وہ ناموس رسالت کی پہلی محافظہ کا لقب حاصل ہے۔ تو میرے دوست، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون الرشید خلیفہ وقت اس نے یہ سوال کیا، فرمایا کہ اگر کسی قوم کے اندر نبی کی گستاخی ہو، نبی کی ناموس کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو، تو اس وقت امت کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ امت کو چاہیے کہ نقد اس کا بدلہ لے، کسی نے گستاخی کی ہے، کسی کے سامنے جو ہے وہ نبی کی گستاخی کی ہے، فوراً اس کا جو ایکشن لے۔ تو فرمایا کہ اگر امت یہ کام نہ کرے، فرمایا کہ کائنات کے اندر پھر پوری امت مر جائے، پوری امت مر جائے، ان کو جینے کا حق حاصل نہیں ہے، ان کو اس کائنات کے اندر جینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے، جو بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، امام مالک کا فتویٰ سن لیجئے، فرمایا کہ اس کے ذمے فرض ہے اپنے
اپنے نبی کی حفاظت کرے، اپنے نبی کی عزت اور اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت کرے۔ تو میرے دوست، آج کے دور کے اندر جو نبی کی عزت کی حفاظت کرے وہ تو بہترین طبقہ ہے، تو وہ تو عزت والا طبقہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو مسلک کا پرچار کر رہے ہیں، وہ تو جو ووٹنگ کا کر رہے ہیں، وہ کس طرح کے جو ہے وہ نئے نئے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تو میرے دوست، اگر آپ نبی کی عزت کا دفاع نہیں کر سکتے، کم از کم اپنی زبانوں کو تو لگام دے سکتے ہو، کم از کم ان کے بارے میں اچھے الفاظ تو کہہ سکتے ہو۔ تو میرے دوست، یہ نہ کسی دیوبندی کا مسئلہ ہے، نہ بریلوی کا مسئلہ ہے، نہ مسلک اہل حدیث کا ہے۔ فرمایا کہ تمام امت کلمہ گو جو بھی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ لازم ہے اپنے نبی کی عزت کی، اپنے نبی کی حفاظت فرمائے۔ اور فرمایا کہ جو نبی کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتا ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذاتی خدمت کرتا ہے، نبی کی ذاتی خدمت کرتا ہے۔ اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو اس دور کے اندر نبی کی عزت، نبی کی ناموس کی بات کرتا ہے، نبی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، فرمایا کہ اس کی پشت کے اوپر اودی کانڈ تے نبی کریم علیہ السلام دا ید اللہ والا ہاتھ ہوندا ہے۔ کتنی بڑی عزت، کتنا بڑا مقام کہ میرے نبی کا ہاتھ مبارک اگر ایک روٹی کو لگ جائے تو دنیا کی آگ جو ہے وہ اس کو جلا نہیں سکتی۔ حضرت میاں شاہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک روٹی کو نبی کا ہاتھ لگ گیا تو لہٰذا اس روٹی پر دنیا کی آگ نے اثر نہ کیا۔ تو میرے دوست، جس کی پشت کے اوپر جیدی کانڈ دے نبی دا ید اللہ والا ہاتھ ہوئے انہوں جہنم دی آگ اثر کر سکتی، کدے نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا اگر جو ہے آپ نبی کی عزت اور ناموس کی حفاظت اور پہرا نہیں دے سکتے، کم از کم جو نبی کی عزت اور ناموس کی خاطر اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ کر حکومت وقت سے ٹکر لے رہے ہیں، آپ ان کے بارے میں غلط الفاظ بھی نہ اپنے منہ سے نکالیں، نہ کہیں کہ وہ مسلک کا پرچار کر رہے ہیں، نہ کہیں کہ وہ جو ہے وہ اپنی ووٹنگ بڑھانے کے لیے جو ہے یہ کام کریں، نہیں، آپ ان کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کریں۔ تو کون سے دور کے اندر یہ کام نہیں ہوا؟ عمران خان کے دور کے اندر کنے، لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن میں یہی کہنا چاہتا اگر جو ہے وہ عزت اور ناموس کا پہرا دے رہے ہیں، انہوں نے بارے اچھے الفاظ استعمال کرو، انہوں واسطے اپنے ہاتھ اٹھا کے دعائے رحمت تو کرو کہ یا اللہ ان کے ساتھ اپنی مدد اور نصرت کو جو ہے شامل حال فرما، تو ان کا ہاتھ بن جا، تو ان کی جو ہے آنکھ بن جا، تو ان کا پورا جسم بن کر ان کی حفاظت فرما، اپنے فرشتوں سے ان کی حفاظت فرما کہ جس طرح بدر کے میدان کے اندر فرشتوں سے تو نے مدد فرمائی، اسی طرح ان کی مدد فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔